تصنع سے پاک شخص ہے۔ وہ عام زندگی میں اپنی زبان حقیقی لہجے اور اصلی تلفظ کے ساتھ بولتا ہے۔ اس سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ جب لکھے گا ٹکسالی اردو، دہلوی روزمرہ اور اساتذہ کے محاورات کو اس چاشنی کے ساتھ برت لے گا کہ پڑھنے والا مضمون آفرینی کے ساتھ ساتھ اس کی زبان کے چٹخارے کا بھی لطف اٹھائے گا۔ جناب کلیم احسان کو سطحی طور پر جاننے والا کہے گا کہ اردو ان کا سبجیکٹ ہے، سو یہ سب اس لیے ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ یہ محض سبجیکٹ کا فیض نہیں، ان کے وسیع، غائر، مسلسل اور بامقصد مطالعے کا کمال ہے۔ ہمیں تو ذوق میں سودا ہے میر کا حضرت، حضور ہم تو اسی کی زباں کے قائل ہیں۔ یہ ہے راز اس زباندانی، اس لطافت، اس نزاکت کا جو ان کی تمام شاعری میں جا بجا موجود ہے۔ داغ کے رنگ میں جب غزل ہو گئی، داغ کے رنگ میں جب غزل ہو گئی، اپنے شعروں پہ کہنا پڑا مرحبا۔ ذوق سودا میر داغ اور فراق کا رنگ کلیم کا پسندیدہ رنگ ہے، مگر مجھے معلوم ہے کہ وہ غالب اور اقبال کا تو سچا عاشق ہے۔ کلیم نے محض سن نہیں رکھا کہ ایک غالب یا اقبال نامی شاعر ہوا کرتے تھے، بڑے شاعر تھے، بہت ہی بڑے شاعر تھے۔ واٹس ایپ اور فیس بک پر ان گرامی شخصیات کے نام سے پرائمری پاس قسم کے نیم موزوں اشعار ان شخصیات کا مطالعہ اور کافی تعارف سمجھ کر ان کے عاشق ہونے کا دعویٰ کر دیا جائے۔ کلیم احسان نے کتابیں پڑھی ہیں، لائبریری میں سب سے زیادہ کتابیں اسی کے نام پر ایشو ہوئی ہیں۔ اس کی میز پر کتاب، اس کے سرہانے کتاب، اس کے صوفے پر کتابیں، اس کے ہاتھ میں کتابیں، ضخیم، نایاب، نادر۔ کلیم کو کتاب، نیند اور فراغت بہت مرغوب ہے۔ یوم غالب، یوم اقبال مشاعرے محبوب ہیں۔ سخن فہم، حرف شناس، مضمون رسا دوست مطلوب ہیں۔ بعض فنا فی الخلجان حضرات کے برعکس وہ ایک نارمل، ہوش مند، ہنستا ہنساتا، لطیفہ سناتا، وہ ایک نارمل، ہوش مند، ہنستا ہنساتا، لطیفہ سنتا سناتا، کھلاتا کھاتا شاعر ہے۔ موقع بے موقع، موقع پاتے ہی شعر نہیں سنانے لگ جاتا، اپنے سامعین شکار کرنے نہیں نکلتا، اپنی باری پر مشاعرے میں ایک اور غزل سے پہلے 2 اشعار نہیں سناتا۔ وہ نارمل انسان ہے، باتیں نارمل، دینی عقائد نارمل، سیاسی نظریات نارمل، رویہ اور سلوک بھی نارمل۔ نارمل انسان، نارمل شاعر، نارمل علم پرور۔ اس شکل کو میں حور پری کس طرح کہوں، اس شکل کو میں حور پری کس طرح کہوں، عاشق تو ہوں ذرا سا حقیقت پسند ہوں۔ اس شکل کو میں حور پری کس طرح کہوں، عاشق تو ہوں ذرا سا حقیقت پسند ہوں۔ کلیم احسان کی حقیقت پسندی اس کا عقیدہ بن گئی ہے۔ وہ لحاظ میں بھی کسی سے متفق نہیں ہوتا، ہاں میں ہاں نہیں ملاتا، درست پر محکم، پکا، غیر متزلزل، نہ جھکنے والا نہ بکنے والا۔ وہ راسخ العقیدہ شخص ہے، دین میں بھی، معاشرت میں بھی، ادب میں بھی، حتیٰ کہ سیاست اور سیاسی حمایت میں بھی۔ اور مجھے خوشی ہے اس کی سیاسی حمایت اس کا عقیدہ ہے۔ ہم سے کسی یزید کی بیعت نہ ہو سکی، ہم نے نبی کی آل کو رسوا نہیں کیا۔ کلیم احسان اپنی ثقافت، اپنی رہتل کے علم بردار ہیں، مگر شعر کا حسن، زبان کی لطافت اور مضمون کی ندرت کے حوالے سے بہت بڑے متقی ہیں۔ میر تقی میر، سودا، غالب، داغ، ذوق، مومن، فراق اور اقبال۔ جب صحت زبان اور مضمون آفرینی کا معیار ہوں
تو کیوں نہ کلیم کو پڑھ کر منہ سے بے اختیار نکلے مرحبا۔ وہ میر ہوں غالب و اقبال یا فراق، شعروں کا انتخاب بہت دیکھتا ہوں میں۔ کلیم احسان بٹ صاحب ادراک شاعر۔ کلیم احسان بٹ صاحب ادراک شاعر اہل کشف بزرگ ہیں، اپنے پر خود بھی کھل چکے ہیں۔ کہتے ہیں لکھتا ہوں میں ہر بار نئے ڈھنگ سے مضمون، ہوتا ہے وہی شعر میں ہر بار نمایاں۔ ہر بار کا التزام بہت مشکل ہوتا ہے، ریاضت طلب، مشقت آمیز، دقت آویز اور جدل آزما۔ کلیم احسان بٹ پھر بھی سہولت سے شعر کہتے ہیں۔ انہیں سر پٹکتے نہیں دیکھا گیا، یا بقول چراغ حسن حسرت مسہل لے کر فقط شعر گوئی کے لیے پڑے نہیں ہیں۔ تدریس، اور وہ بھی اعلیٰ درجے کی تدریس، مجلس آرائی، تقریب نشینی، اور اب بطور پرنسپل انتظامی مشغولیت کے باوجود سہولت سے شعر کہنا اور کہتے چلے جانا، اور احباب کے مطالعے کا اہتمام بھی رکھنا بذریعہ فیس بک، کلیم احسان بٹ پر فن اور امور فن کی ارزانی کا ثبوت ہے۔ وہ شعر گوئی کے لیے اس روش کے مخالف ہیں جس پر انہوں نے یوں چوٹ کی ہے، شعر کہنا ہے تو پیچیدہ علامت ڈھونڈو، صاف ابلاغ پہ اظہار پہ پابندی ہے۔ بھیڑ چال فہم کش رویہ ہے، اور کلیم احسان سا نارمل انسان فہم، درک، عقل اور شعور، اصول، ضوابط، قاعدے اور مسلمات کے پکے طرفدار ہیں۔ اس لیے ملمہ کاروں کے داؤ پیچ حقارت سے دیکھتے ہیں۔ برف کی دستار تھی سر پر میرے سردار کے، برف کی دستار تھی سر پر میرے سردار کے، ایک ذرا سی دھوپ نکلی اور قامت کھل گئی۔ ہاں وہ لوازم فن کے ساتھ ساتھ امکانات کے بھی قائل ہیں۔ زبان و ادب، تخلیق و تحریر کے زندہ عمل میں جمود انہیں بھی گوارا نہیں۔ ہے آسمان کے اوپر زمین بھی ممکن، زمین کے نیچے کسی آسمان کے قائل ہیں۔ کلیم احسان بٹ کا یہ موقف بے بنیاد نہیں۔ واسع علیم کی کائنات ایسی بھی ہو سکتی ہے۔ مالک و مختار پر تیقن اسی کی قدرتوں کے اقرار ہی سے مملو ہے، اسی لیے کلیم اس سے حمدیہ کلام کرتے ہیں۔ سارے بتوں کا کر دیا انکار اے خدا، تو ہے ہمارا مالک و مختار اے خدا۔ اس توحید پرست شاعر نے جس طرح تمام بتوں سے بریت کر کے فقط ایک اللہ کو مالک و مختار سمجھا ہے، اسی طرح اس کے نام، اس کے دین اور اس کے بھیجے ہوئے آخری نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت، تکریم اور تعظیم کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے کو اصل ایمان سمجھتے ہیں۔ سارے غزوات میں غازی میرا رتبہ ہوتا، سارے غزوات میں غازی میرا رتبہ ہوتا، آج تک جو ہے شنیدہ میرا دیدہ ہوتا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت، جان نثاری اور نصرت و حمایت ہی اسلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی محبت ایمان ہے۔ اس محبت میں محبوب کے متعلقات و متعلقین کیوں کر نہ محبوب ہوں گے، اور پھر اہل بیت۔ کلیم احسان برملا کہتے ہیں میں خاندان نبوت سے پیار کرتا ہوں، میں خاندان نبوت سے پیار کرتا ہوں، مجھے حضور کا ادنا غلام کہتے ہیں۔ حضور کے غلاموں نے اپنے اسلوب، اپنے انداز سے انفرادیت اور امتیاز قائم کیا، اور اہل نظر، اہل دانش اور اہل فن کے لیے فیوز کا ذریعہ بن گئے۔ اقبال نے ایک زمانے کو متاثر کیا، فکر کے ذریعے بھی، فن کے وسیلے سے بھی۔ کلیم احسان بٹ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کو دور متاخر کا آستانہ فیض گردانتے ہیں۔
اس لیے ان کے انداز ان کی زمین میں غزل کہہ کر اپنی وابستگی کا اظہار کرتے ہیں۔ جو تیرے حسن کے چرچے ہیں ساری دنیا میں، جو تیرے حسن کے چرچے ہیں ساری دنیا میں، یہ میرے حسن بیاں کے سوا کچھ اور نہیں۔ میں نے آغاز میں بٹ صاحب کے لسانی میلانات کا تذکرہ خوشگوار حیرت سے کیا ہے، جس کے ثبوت میں ان کے تازہ مجموعے سے چند منتخب اشعار۔ مریض عشق کا کیا ہے وہ اچھا ہو بھی سکتا ہے، مریض عشق کا کیا ہے وہ اچھا ہو بھی سکتا ہے، اگر ایسا نہیں ہوتا تو ایسا ہو بھی سکتا ہے۔ اس نے 100 بار بنائے ہیں بہانے، لیکن ہم نے ہر بار کہا اچھا جی اچھا سچ ہے۔ تن کی خستہ ہوئی دیوار خبردار میاں، دن ہے گنتی ہی کے 2 4، خبردار میاں، کل تلک تم بھی میری بات سمجھتے کب تھے، میں تو کہتا تھا خبردار خبردار میاں۔ بٹ صاحب آپ خبردار کرتے رہیے، ایک دانشور کا منصب یہی ہے۔ آپ کی تشبیہ، آپ کا استعارہ، آپ کی علامت نئی ہے، منفرد ہے، جدت آمیز ہے۔ کیا کہنے اس انداز کے، جو گیت امن کے گاتا ہے مارا جاتا ہے، جو گیت امن کے گاتا ہے مارا جاتا ہے، کہ سرحدوں پہ سنا ہے تناؤ اتنا ہے۔ مگر بٹ صاحب آپ یہ گیت گاتے رہیے، خیر ہو آپ کی۔